میں ہوں عبدالستار خان۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی جماعت اسلامی نے کہ جی پاناما پیپر میں جو پاکستانیوں کے نام تھے اس کے بارے میں کوئی فردر کوئی پیش رفت ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا ان کو اگنور کر دیا گیا یا بھول گئے۔ بات ویسے جماعت اسلامی کی ویسے لاجک پہ بات آتی ہے کہ جماعت اسلامی سم ٹائم وہ کام کر جاتی ہے جو سیاسی جماعتوں کو کرنی ہی چاہیے۔ پاکستان کے جو پاناما پیپر میں نام آئے تھے پاکستانیوں کے 436 کے قریب تھے۔ پاناما پیپرز میں انڈینز کے بھی نام آئے تھے، وہ زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں اس حوالے سے کیا فرق ہے کہ اگر اس طرح کو کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ فائنینشیل آف شور سینٹرز، یہ فائنینشیل آف شور سینٹرز ہوتے ہیں جیسے پاناما تھا، اس طرح دنیا میں 32-35 کے قریب فائنینشیل آف شور سینٹرز ہیں۔ انڈیا کو ایج یہ حاصل تھا پاکستان کی نسبت کہ انڈیا کی کوئی 29 جورسڈکشن کے ساتھ ٹریٹی سائن ہوئی ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی حالات ہوتے ہیں تو انڈین حکومت اس جورسڈکشن کی آف شور فائنینشیل سینٹر سے رابطہ کر کے یہ اس ٹریٹی کے تحت وہ مدد مانگ سکتی کہ ہمیں فلانے بندے کے بارے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں دے دی جائے۔ پاکستان کے کسی جورسڈکشن کے ساتھ نہیں، اس طرح کا کوئی اہتمام پاکستان نے نہیں کیا ہوا، اس طرح کی کوئی پیش رفت پاکستان نے نہیں کی ہوئی کہ جناب کسی ایک وقت میں اگر یہ ہوتا ہے کہ انڈیا بھی اور پاکستان بھی پیرالل اکانومی، انڈیا بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، پاکستان میں تو بہت ہی بڑی ہے۔ پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ جو ریگولر اکانومی ہے اس سے جو ارریگولر جو پیرالل اکانومی بہت بڑی ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا ون وے اور دی ادر وہ پیرالل اکانومی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جب یہ صورتحال ہو اور آپ کو اندازہ اس بات کا ہو کہ لوگوں نے چاہے وہ سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، جوڈیشری سے اس کا تعلق ہو، ملٹری سے اس کا تعلق ہو، عام انڈسٹریلسٹ ہو، بزنس مین ہو یا عام بندہ ہو، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیرالل اکانومی میں جائے گا، نظام ایسا بن چکا ہوا ہے، تو آپ کو آف شور فائنینشیل سینٹر کے ساتھ کوئی نہ کسی نہ کسی قسم کی ٹریٹی ضرور رکھنی چاہیے تو آپ کو مدد مل سکے۔ انڈیا نے جو پیش رفت کی ان لوگوں کے حوالے سے جو انڈین سے اور ان کا نام پاناما پیپر میں آ گیا تھا، انڈین بہت آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے تو ڈٹرمن یہ تک کر لیا تھا کہ نان ریزیڈنٹس انڈین کتنے ہیں۔ جو نان ریزیڈنٹ انڈینز ہوتا ہے اس پہ یہ پابندی نہیں ہوتی کہ اس نے ٹیکس دینا۔ یہاں تک چلے کہ بائیفرکیشن کی، اور انہوں نے یہاں تک بائیفرکیشن کی کہ تعداد تھی جو 100 کے قریب تھی کہ یہ لوگوں کا نہیں پتہ چل رہا کہ یہ نان ریزیڈنٹ انڈینز ہیں یا انڈین ہیں۔ پاکستان میں ہوا ہی نہیں۔ جب پاناما پیپر آیا تھا تو چونکہ سیاسی طور پر ہماری ایک خاص قسم کی آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی ہوتی ہے، تو نواز شریف اس کی فیملی، سارے کا سارا دھیان نواز شریف اس کی فیملی، باقی جو 436 لوگ تھے بادر ہی نہیں کیا، کسی نے ایک لمحے کے لیے بادر نہیں کیا کہ جناب آپ کریں تو سب کو کریں۔ ایک چونکہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اس وقت ایسی ہوئی تھی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور پھر ایک سیاسی جماعت اور پھر کوئی اور سیاسی جماعتیں تھیں، وہ چاہ رہی تھیں کہ کسی طریقے کے ساتھ نواز شریف نے نکرے لائیے، تو بڑا اچھا موقع آ گیا ان کے پاس، انہوں نے وہ کر دیا۔ لیکن جس سطح پر انڈین حکومت گئی تھی اس سطح پہ پاکستانی حکومت نہیں جا سکی تھی، پاکستان کا FBR نہیں جا سکا تھا۔ انڈیا کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں ٹاسک فورس تک بن گئی تھی جس میں 6-7 ڈپارٹمنٹ اس کے تھے، اور انہیں رات دن ایک کر دیا تھا، اور ہمارے ہاں کسی قسم کی پیش رفت ہو ہی نہیں سکی۔ شروع میں ہوا تھا کہ FBR نے کوئی ایکٹیویٹی دکھائی تھی کیونکہ تازہ کام تھا، اس وقت ایک مجبوری تھی۔ ہمارے پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی کام نیا پڑے تو پھر ڈپارٹمنٹ کوئی چیز ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ پاناما پیپر میں آنے والے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ سارے کا سارا دھیان ایک بندے کی طرف چلا گیا، اس کی فیملی کی طرف چلا گیا، اور باقی بندے وہ ہو گئے۔ انڈیا میں ایسے نہیں ہوا۔ دنیا کے کئی ممالک تھے جن کے نام، جن کے شہریوں کے نام پاناما پیپر میں آئے تھے۔ جہاں تک وہ گئے ہیں، ان کا میڈیا گیا ہے، پاکستان نہیں جا سکا۔ پاکستان ایک نعرے بازی میں رہا، ایک سیاسی طور پہ نعرے بازی چل رہی تھی کہ یہ چور ہے، دوسرا کہتا ہے یہ چور ہے، دونوں ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے۔ جو حقیقی طور پہ جو پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ اسی طرح کی جو ذاتی اختلافات ہوتے ہیں اس کی نظر ہو گئے۔
پوری دنیا میں کیا ہم دنیا سے بالکل الگ ایک ملک بنا ہوا ہے پاکستان، بالکل ایک الگ ملک جس کی اپنی طرح کی ایک طریقہ زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ ہے، اپنے طریقے کا نظام ہے، اپنے طریقے کا سسٹم ہے، اپنے طریقے کے سلوگنز ہیں، اپنے طریقے کا کلچر ہے، اپنے طریقے کا مائنڈ سیٹ ہے، جو پوری دنیا میں باقی ممالک سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے ملک اکیلا ہی بن گیا ہوا ہے، بالکل اپنی طرح کا اکیلا ملک بن گیا ہوا۔ نعرے بازی ہمارے ہاں ہر طرح کی نعرے بازی، صبح سے لے کے شام تک نعرے بازی آتی ہے کہ اگر میں آ گیا تو بس پھر امریکہ بھی پیچھے ہوگا، تو یورپ بھی پیچھے ہوگا، تو ہم سب سے آگے ہوں گے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے آگے ہوں گے۔ تو جو حرکت، جو ایکٹیویٹی پاناما پیپرز کے حوالے سے، سپریم کورٹ کو یہ کہنا تو نہیں چاہیے تھا کہ جناب آج آپ کو یاد آیا، لیکن بہرحال کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک چیز کو اگر اسی طریقے سے آپ نے لینا تھا تو اس ایک وقت میں آپ کو آنا چاہیے تھا۔ لیکن اس ایک وقت میں تو یہی تھا کہ سپریم کورٹ تھی، ہائی کورٹیں تھی، پھر جے آئی ٹی بن گئی۔ کس کے اوپر بنی؟ ایک سیاسی طور پر جس بندے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مڈبیٹ میں آ گئی تھی، اس کو ٹارگٹ کر لیا۔ باقی بندے دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں کے صدر بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، انہوں نے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ جو عام شہری تھا جس کا نام پاناما پیپر میں آیا تھا اس کے اوپر پروپ کیا، پیش رفت کی۔ کیا ان کے صدر کا نام نہیں آیا تھا؟ کیا ان کے وزیر اعظم کا نام نہیں آیا تھا؟ صرف ہمارے وزیر اعظم کی فیملی کا نام آیا تھا، باقی دنیا میں جتنے ممالک تھے ان کا نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ان کو بھی کیا، اور جو انڈیویجول تھے جن کا نام آیا تھا اس کو بھی کیا۔ مطلب کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں رکھی تھی ان ممالک نے۔ پیش رفت ہوئی، کافی ہوئی، لیکن اتنی نہیں ہو سکی پاناما میں، ایون باقی دنیا میں۔ لندن کی بات ہے، لندن کی جو پراپرٹی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فائنینشیل آف شور سینٹرز، میری آف شور کمپنی بنی ہے، میرا کسی کو نہیں پتا، آف شور کمپنی کا پتا ہے، اس نے پراپرٹی خریدی ہے لندن میں۔ تو پاناما پیپر کے بعد اتنی پیش رفت ہونے کے باوجود صرف 14, 15, 20% ہی پتہ چل سکا تھا کہ لندن کی یہ پراپرٹی کس کی پراپرٹی۔ 80% کا آج تک نہیں پتا۔ کیوں؟ آف شور فائنینشیل سینٹرز بہت ہیں دنیا کے۔ ایک کمپنی تھی موزیک اینڈ فنزیکا، 2.5 لاکھ کمپنیاں سروس پرووائڈر ہیں۔ جب تک وہ 2.5 لاکھ سروس پرووائڈر کے کلائنٹ کا نہیں پتہ چلے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آف شور فائنینشیل سینٹرز میں کس کس کی آف شور کمپنیز بنی ہوئی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے سیاسی میدان میں جو لوگ ایکٹیو ہیں، جب تک پوری دنیا کی سروس پرووائڈر، پوری دنیا کے آف شور فائنینشیل سینٹرز کی لیکیج اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے پاناما کی ہوئی تھی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں تو 5-7% کا پتہ چلا تھا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں جو چھپائی گئی تھی، جس کا پتہ ہی نہیں تھا، آف شور کمپنیز کے ذریعے حاصل کی گئی تھیں، ٹیکس نہیں دیا گیا تھا، وہ 5-6% تھی۔ باقی کئی ایسے بھی لوگ ہوں گے، میں اگر آج یہ کہہ دوں کہ عبدالستار خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے تو میں کیوں کہوں گا؟ کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آف شور فائنینشیل سینٹرز کی تعداد 30-40 کے قریب ہے پوری دنیا میں، اور 2.5 لاکھ سروس پرووائڈر ہے۔ ایک سروس پرووائڈر کا لیکیج ہوئی تھی، اس کا ریکارڈ باہر آیا تھا، باقیوں کا نہیں آیا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، ہوٹلز ہیں، ہوٹلز کی چینز ہیں۔ اسلام آباد میں تھا تو کوئی میرے دوست نے کہا کہ ہم نے ایک آپ کو لے کے جانا ہے ایک جگہ پہ، تو مجھے نہیں پتا تھا کہاں پر، تو وہ گئے تو میں سمجھا کہ شاید ہماری آپس میں بات ہوگی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جو موصوف ہیں، جو ایک انٹرنیشنل چین، ہوٹلوں کی جو چین ہے اس کے مالک ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، پیسے والے ہیں۔ تو انہوں نے لیکچر دینا شروع کر دیا کہ جی جب ہماری موت ہوگی تو قبر ہوگی تو وارڈروب نہیں ہوگا، کپڑے نہیں ہوں گے، گاڑیاں نہیں ہوں گی، یہ بنگلے نہیں ہوں گے، یہ فلانا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اتنے بڑے آدمی کو یہ بات کرنے کی؟ بہرحال وہ لیکچر دینے پہ آیا تو انہوں نے بڑا لیکچر دیا، ایمانداری کے اوپر، دیانتداری کے اوپر، مذہب کے اوپر، قیامت کے اوپر، قبر کے اوپر۔ لیکن 4 دن بعد میں نے دیکھا کہ پاناما کی دوسری قسط آئی۔ جب پاناما کی دوسری قسط آئی تو اس ہوٹل چین کے مالک کا، اس انڈسٹریز کا نام تھا۔ تو میں نے کہا اس کو پہلے پتہ چل چکا تھا، کیونکہ یہ ہو رہا تھا کہ پاناما پیپرز جب آ رہے تھے تو 1 سال کام ہوا تھا اس پہ، تو وہ باقاعدہ موقف لینے کے لیے ای میل کرتے تھے
تو اس انڈسٹریلسٹ کو, اس ہوٹل چین کے مالک کو بھی انہوں نے ای میل کیا ہوگا کہ جناب آپ اپنے موقف میں آپ کیا بتانا چاہیں گے. تو انہوں نے کہا جی وہ موقف کیا ہم نے دینا, اس سے پہلے جو صحافیوں اور اینکر کو اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو ایک لیکچر دیتے ہیں ایمانداری دیانتداری پر, قبر کے عذاب کے اوپر, یہ کہ وارڈروب کام نہیں آئے گی, گاڑیاں کام نہیں آئیں گی, بنگلے کام نہیں آئیں گے. تو 4 دن بعد جو دوسری قسط آئی تھی پناما پیپرز کی, ان میں ان انڈسٹریلسٹ کا بھی نام تھا کہ ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں. تو یہ جو موقف لیا جاتا تھا, اس موقف لینے پہ بھی نواز شریف کی فیملی سے کوتاہی ہو گئی تھی کہ ان سے ہی موقف لیا جا رہا تھا, حسین نواز سے موقف لیا جا رہا تھا, مریم نواز سے موقف لیا جا رہا تھا, لیکن موقف نہیں دے رہے تھے. موقف دے دیتے تو بہتر تھا. انہوں نے اپنی طرف سے یہ کیا کہ حسین نواز صاحب ایک ٹی وی چینل میں آ گئے. حسین نواز صاحب نے پھر بتایا الحمدللہ ہمارے فلیٹس ہے لنڈن میں. اس وقت تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک کہ انہوں نے یہ الحمدللہ کے ساتھ کہا ہے کہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں. تو بعد میں ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جو موقف لیا جا رہا تھا, ورشن لیا جا رہا تھا ICIJ کی طرف سے, اس موقف اور ورشن کی وجہ سے حسین نواز کو ایک ٹی وی چینل کے شو میں, پرائم ٹائم کے شو میں, ایک ایسی سلاٹ جو کہ بڑی 8 اور 10 بجے کی سلاٹس مشہور ہیں پاکستان میں ٹی وی چینلز کی, اس میں آ کے انہوں نے الحمدللہ کہہ کے کہا تھا کہ ہمارے اپارٹمنٹ ہے. تو مجبوری ان کی ہو گئی, لیکن وہ چل نہیں سکا تھا وہ چیز, وہ پری ایمپٹ کرنا چاہتے تھے, نہیں ہو سکا پری ایمپٹ. تو اسی وجہ سے اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. پناما پیپرز کے ہی حوالے سے یہ بات بھی طے ہے کہ پناما پیپر میں جن فلیٹ کا ذکر تھا, نواز شریف کو اس پہ سزا نہیں ہوئی. GIT بنی اسی پہ تھی, ان فلیٹس کے اوپر بنی تھی, لیکن وہ سزا کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ JIT کے پاس منی ٹریل نہیں تھی. کسی بھی آف شور فائنینشیل سینٹر یا آف شور کمپنیز کے لیے جب کبھی بھی ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایک چیز ہے کہ جب تک منی ٹریل آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ چیز ثابت نہیں کر سکتے. تو منی ٹریل کے نہ ہونے کی وجہ سے نواز شریف اس کے خاندان کو باقی اور معاملات تھے, ڈوبیس معاملات تھے, ان میں سزا ہو گئی. پناما پیپر میں جو چیز آئی تھی لندن فلیٹس پہ, وہ نواز شریف کو سزا نہیں ہوئی. ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارا مخالف کس ایک چیز کی وجہ سے نقصان میں جائے گا, ہم اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جس چیز کا ذکر ہوا ہے اس پہ ہم جا کے پرسو کریں. تو پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ 436 کو کس نے پوچھنا تھا, 436 میں لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا. لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بات نہیں کی کہ 436 پاکستانیوں کا بھی نام ہے. باقی دنیا کے جتنے ممالک تھے ان کے صدر کے نام تھے, وزیر اعظم کے نام تھے, ان کا زیادہ انٹرسٹ اس میں تھا. لیکن اس کے علاوہ جو باقی لوگوں کے نام تھے انہوں نے اس میں بھی انٹرسٹ لیا کہ نہیں جی ان کے اوپر بھی پروب ہونا چاہیے, ان کے بارے میں پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کیوں آف شور فائنینشیل سینٹر سے مستفید ہوتے رہے, انہوں نے آف شور کمپنیز کیوں بنائیں. انڈیا میں بڑے بڑے جو بالی ووڈ کے سٹارز ہیں ان کا نام آیا تھا, جو کرکٹ کے سٹارز ہیں ان کا نام آیا تھا, ٹاپ آف دی لائن کا نام آیا تھا کہ جناب ان کی آف شور کمپنیز ہیں. انہوں نے پروب کیا تھا, لگ پتہ گیا تھا ان کو کہ پروب ہوتا کیا ہے. ہمارے ہاں تو میرے خیال میں 436 نے بادر بھی نہیں کیا ہوگا, انہوں نے کہا سارا دھیان تو نواز شریف کے اوپر ہے, وہ بڑے آرام سے بیٹھے رہے. اور واقعی یہ ہوا کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا. لوگوں کو 436 کا میرے خیال نام تک نہیں پتا کس کس کے نام تھے. جنرل پرویز مشرف کے دور کا ایک منسٹر تھا اور وہ بڑا تگڑا منسٹر تھا, فائنینشلی بڑا سٹرانگ تھا, اس کے بیٹے اور بھانجی کا نام تھا بیچ میں آف شور کمپنیز, لیکن کسی نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی سے یہ بات کی ہوگی کہ جناب اتنے سال گزر گئے ہیں, 7 سال گزر گئے ہیں, آج آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا. لیکن سپریم کورٹ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ چلیں کبھی ہو, کبھی ہوا تو صحیح ہے, اس سے تو بہتر ہے کہ سرے سے ہو ہی نہ. یہ تو ہوا کہ کوئی گئی ہے, جماعت گئی ہے, اس نے جا کے ایک پٹیشن کیا کہ جناب ہمیں باقیوں کو بھی پتہ چلے, چاہے اس میں جماعت اسلامی کا ہی کوئی نہ بندہ کیوں نہ آ جائے, وہ تو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.